اور رشیا اور چائنا یہ مسلمانوں کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جائیں گی. یہ دونوں قومیں اللہ کے نظام میں معافی کا تصور ہے, توبہ کا تصور ہے. نیچر کا نظام جو اللہ نے بنایا ہے نا, قدرت کے نظام میں معافی کا تصور کوئی نہیں ہے. نومبر کے بعد وہ چیپٹر, یہ والا چیپٹر بہتر ہونا شروع ہوگا, اور نومبر کے بعد وہ والا چیپٹر فلیئر اپ ہو جائے گا. اگر ہمارے بچوں کو اللہ نے ایوریج زندگی دی تو سر وہ بہت اچھے ملک میں سانس لے رہے ہوں گے. جنگ بڑھے گی سر, جنگ پہ چل رہی ہے, جنگ بڑھے گی سر. گلگت بلتستان الٹیمیٹلی گوادر میں بار میں ایڈا پاگل نہیں ہے کہ میں بار کسے گال دی کروں. دنیا میں دو بڑی طاقتیں, سپر پاورز دو آگے کھڑی ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب, اسٹرالوجر ہیں, علم العداد کے ماہر ہیں, روحانی علم بھی رکھتے ہیں. تو جعفری صاحب سے میری پہلے ویڈیو ہو چکی ہیں, اور جعفری صاحب نے کہا تھا کہ جی اکتوبر, نومبر, جولائی سے لے کے نا آپ کو بتائے گا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے. آپ کے سامنے ہے جی, ایران نے جو اسرائیل پر حملہ کیا, اور اس کے بعد تمام مسلم ممالک اب کیا ایران کا ساتھ دینے آئیں گے, وہ جعفری صاحب سے ہی پوچھیں گے. اور اس کے بعد اس جنگ کا فیوچر کیا ہوگا, اور ہمارا پاکستان کا اور پوری دنیا کا فیوچر کیا ہوگا, وہ جعفری صاحب سے ہی پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی, کیسے ہیں سر؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے. اگر آپ دیکھیں جی, ایران اور اسرائیل, لبنان, یمن, اس میں شام کودے گا, اس میں ترکی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آخر کار ترکی کو اس میں آنا پڑ جائے گا. اس کے بعد ایسٹرن یورپ میں یوکرین اور رشیا کی جنگ میں ایک نئی لہر آئے گی. ادھر سے جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی میں چائنا اور تائیوان اور امریکہ وغیرہ یہ طاقتیں سامنے آ جائیں گی. اور رشیا اور چائنا یہ مسلمانوں کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جائیں گی, یہ دونوں قومیں. اینڈ یو ول سی اٹ. یعنی کہ مسلمان, آپ مجھے بار ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ مسلمان اس دو بڑے مسلمانوں کے ملک کافروں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے, اور دو بڑی طاقتیں چائنا اور رشیا مسلمانوں کے ساتھ مل کے دوسری طاقتوں کے ساتھ لڑیں گے. بالکل, یہ آپ نے مجھے سورج گرہن والی اس میں بتایا. جی مجھے بالکل یہ کرنا اللہ نے, سر میری مرضی تو نہیں ہے, لیکن جو مجھے نظر آتا ہے میں کوشش کرتا ہوں دیانتداری سے, میں دیانتداری سے اس کے اوپر بات کرنے کا عادی ہوں جی. میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا, ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل ہورائزن میں جو ہے وہ جتنی بڑی جنگ اب کھل گئی ہے, نومبر کے بعد وہ چیپٹر, یہ والا چیپٹر بہتر ہونا شروع ہوگا, اور نومبر کے بعد وہ والا چیپٹر فلیئر اپ ہو جائے گا. یعنی انٹرنیشنل ہورائزن نومبر کے بعد جو ہے وہ فلیئر اپ ہو رہا ہے, وہ بہت ہارڈ چیزوں کی طرف جا رہا ہے. اور لوکل چیپٹر جو ہمارا ہے وہ نومبر کے بعد بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. یو ول سی اٹ. اور پاکستان کس لیول؟ پاکستان ترقی میں ہے جی سر, پاکستان کو کوئی نہیں گراتا. اگر پھر کہہ رہا ہوں, اگر ہمارے بچوں کو, مطلب اپنی تو ہم نے جتنی گزارنی تھی گزار لی, ٹھیک ہے. آپ تو ابھی ینگ ہے, میں تو بڑا پرانا ہوں سر. ہاں جی, ٹھیک ہے. اگر ہمارے بچوں کو اللہ نے ایوریج زندگی دی تو سر وہ بہت اچھے ملک میں سانس لے رہے ہوں گے. یعنی کہ ہمارا مستقبل نہیں, ہمارے بچوں کا مستقبل اس ملک میں بہت سیف ہے. اس ملک میں ہمارے بچوں کا مستقبل آنے والے وقت میں بہت زیادہ سیف ہے. سر ایران اور اسرائیل کیا جو جنگ بڑھے گی سر, جنگ پہ چل رہی ہے, جنگ بڑھے گی سر. گلگت بلتستان الٹیمیٹلی گوادر میں بار میں ایڈا پاگل نہیں ہے کہ میں بار کسے گال دی کروں. ایک جملہ میں نے آپ کو کہا تھا, پھر کہہ رہا ہوں کریڈٹ کے لیے نہیں کہتا ہوں, کریڈٹ صرف اللہ کا. ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں لگنے والی آگ پاکستان پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. عمان سے اٹھنے والے شعلے پاکستان پہنچتے ہوئے دیر نہیں لگے گی. عمان پہ نظر رکھیے گا. ٹھیک ہے. عمان کے بالکل سامنے گوادر پڑتا ہے. اور اگر ہم مڈل ایسٹ کی بات کریں تو اس کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں آگے, عربوں کا؟ سر رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دور کی جنگوں میں تو یہ تو بتایا ہوا ہے نا کہ عربوں کی تباہی ہوگی. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ خطہ عرب اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک عرب بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں. سر مندر بننے آپ نے بھی دیکھ لی ہیں, بالکل, اور چیزیں بھی ساری شراب خانے بھی کھل گئے ہیں سر. بس ٹھیک ہے, یو ول سی اٹ.
سر آگے اس ساری جنگ میں امریکہ کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آگے امریکن سر الیکشن بھی آ رہے ہیں؟ امریکہ جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہوگا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ آنے والے کچھ سالوں میں مجھے امریکن فیڈریشن یا تو ٹوٹتی ہوئی یا ری سیٹلڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا تو ان کی اسٹیبلشمنٹ سے وہ ملک بھی نکل جائے گا یا امریکن فیڈریشن ٹوٹ جائے گی آنے والے کچھ سالوں میں، ابھی نہیں. اور آنے والے پاکستان کے لیے بھی اہم ہے، ہاں جی مسلمانوں کے لیے بھی اہم ہے سر، اور ان کے لیے بھی. دنیا میں دو بڑی طاقتیں سپر پاورز دو آگے کھڑی ہوں گی، جس میں ایک چائنا ایک رشیا ہے، اور یہ دو طاقتیں ایشیا میں ہیں. ایشیا کی صدی بہت بڑی صدی ہونے جا رہی ہے. ایشیا کے لوگ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یورپین یونین آپ نے دیکھ لی وہ کتنی طاقتور ہے. ایشین یونین اس سے 100 گنا زیادہ طاقتور الائنس بنے گا. میں نے ایک دفعہ ایسے ہی عرض کی تھی، مطلب کچھ چیزیں مجھے یاد رہتی ہیں، میں پھر کہتا ہوں میں کریڈٹ نہیں لیتا. میں نے ایک دفعہ آپ سے عرض کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کچھ سالوں میں پاکستان اور بنگلہ دیش کوئی کانفیڈریشن یا سافٹ بارڈر پالیسی پہ چلے جائیں گے کہ یہاں کے لوگ وہاں چلے جائیں، وہاں کے لوگ یہاں آ جائیں. اس کی طرف راستے کھلیں گے. کیا بات، یہ تو بڑا اچھا وہ ہے اس میں. مجھے آنے والے وقت میں سر آپ نے حکومت بدلتے دیکھ لیا ہے، ان کے سینٹیمنٹ پاکستان کے لیے بدلتے ہوئے دیکھ لیے ہیں، وہ سارا کچھ آپ نے ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے، تو یو ول سی اٹ. سر لاسٹ میں بس پاکستان اور انڈیا کا بتا دیں. کلیشز تو بہت بڑے ہیں، بڑی جنگ کے چانسز ہیں، لیکن ابھی فوری نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے حالات کو ڈی اسٹیبلائز کیا تو پھر یقیناً حملہ بہت جلدی ہو رہا ہے. کیونکہ جب جو ہے وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ کلیشز جنگ کے تو کھڑے ہوئے ہیں نا. ہاں جی، پاکستان افغانستان بارڈر کا میں نے آپ کو عرض کی تھی، بالکل. پاکستان انڈیا بارڈر کی بات کی تھی، اور آپ کو میں نے کہا تھا گلگت بلتستان میں اگر جنگ لگی تو چائنا کو لامحالہ یہاں آنا پڑے گا. چائنا ہمارا ساتھ ٹھیک ہے، ہوگا. چائنا کو لامحالہ یہاں آنا پڑے گا گلگت بلتستان والے بارڈر پہ اگر انڈیا کے ساتھ کلیش ہوتا ہے تو. ٹھیک ہے. تو یہ سارا یہ چیزیں یہ الجھیں گی اور بہت بری طرح الجھیں گی. ابھی مجھے چیزیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، نومبر کے بعد ہمارے ڈومیسٹک مسائل ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہونے شروع ہوں گے. مطلب یہ نہیں کہ دودھ اور شہد کی نہریں میں، اور باہر کے مسائل خراب ہونے شروع ہو جائیں گے. نومبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے چیزیں بدل جائیں گی، ہورائزن پورا بدلے گا. یہ مکافات عمل کا سال ہے سر، یہ قدرت کا نظام ہے. اللہ کے نظام میں معافی کا تصور ہے، توبہ کا تصور ہے. نیچر کا نظام جو اللہ نے بنایا ہے نا، قدرت کے نظام میں معافی کا تصور کوئی نہیں ہے. آگ کی فطرت ہے کہ اس نے جلانا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اللہ حکم کر دے تو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلائے گی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل. ورنہ آگ جلائے گی. بالکل. صرف یہ ہے کہ وہ اس کی مرضی ہے، وہ ایکسیپشنز کریٹ کر سکتا ہے، ورنہ نیچرز لا یہ ہے کہ جو کرو گے وہ بھرو گے. نیچرز لا یہ ہے کہ گریڈ آپ کو اندھا کر دیتی ہے اور آپ غلط کام کرتے ہیں، ذلت آپ کا مقدر کر دی جاتی ہے. ہو رہا ہے نا، بالکل ایسا ہی ہے، ہو رہا ہے نا. ذلت مقدر آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. نہ مانے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہو رہا ہے. آپ کو نظر بھی آ جائے گا آگے کیا ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. سلام پاکستان.